اس کے بعد سورہ بقرہ کی آیت نمبر 54 میں ایک بہت امپورٹنٹ ایونٹ کا ذکر اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں، اور اس کی سزا کیا ملی بنی اسرائیل کو، اس کا بھی ذکر ہے، اور اس کو ہم اپنی لائف میں کیسے امپلیمنٹ کر سکتے ہیں اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب توریت کا وعدہ کیا تو اس کے لیے شرط یہ تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام 30 دن اور 30 راتیں کوہ طور پر اللہ کے سامنے اللہ کے لیے اعتکاف کریں گے۔ اس کے بعد اللہ ان کو توریت جو ہے وہ عطا کرے گا ان کی قوم کے لیے۔ اس میں کچھ شرعی حکم ہوں گے، جائز ناجائز، اور اس کے علاوہ بہت سارے احکامات ہوں گے جن کو ان کی قوم فالو کرے گی۔ 30 دن گزارنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے 10 راتوں کا اضافہ کر دیا کہ 40 کی گنتی پوری کرو پھر توریت ملے گی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تو اپنی قوم کو 30 دن کا وعدہ کر کے آئے تھے، مگر وہاں 40 دن گزار لیے، اور پیچھے انہوں نے حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا خلیفہ بنا کر گئے کہ ان کی ڈپٹی، جو ان کا ڈپٹی تھا تو وہ حضرت ہارون علیہ السلام تھے۔ ان کی قوم میں ایک اور شخص تھا، سامری اس کا نام تھا، اور اس نے کیا کیا کہ اس نے بنی اسرائیل کے پاس سونا بہت تھا جو ان کو فرعون کی جو لشکر تھا یا فرعون کی جو قوم تھی، قبطی جو تھے، ان کے گھروں سے ملا تھا ان کے ہلاک ہونے کے بعد۔ تو اس سامری نے کیا کیا، اس سونے کو اکٹھا کر کے ایک بچھڑے کی صورت بنائی، ایک مجسمہ بنایا، بت جس کو کہتے ہیں، اور سامری کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پالا تھا۔ جس سال میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اسی سال میں سامری کی بھی پیدائش ہوئی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے گھر میں پرورش دی، تو سامری کو اس کی ماں نے ایک غار میں چھوڑ دیا تھا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹی لگائی تھی کہ وہ ان کو جا کر روز ایک لقمہ یا ایک کوئی بھی چیز کا خوراک کا دے آتے، تو اس طرح سے وہ بڑا ہوا۔ تو اس کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام کے قدموں کی مٹی تھی، وہ تو فرشتے ہیں اور فرشتوں کے پاس بہت ساری معجزاتی کوالٹیز ہوتی ہیں، تو اس نے کیا کیا، ان کے پیروں کی مٹی جو ہے وہ جب اس بچھڑے میں ڈالی تو اس بچھڑے کی ایک آواز پیدا ہو گئی۔ تو اس نے پھر لوگوں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ تمہارا خدا تو یہ ہے۔ موسیٰ تو بہک کے جو ہے وہ پتہ نہیں کہاں نکل گیا، خدا تو اصل میں یہ تھا۔ لوگوں نے جب، ایک تو بنی اسرائیل کی ویکنس تھی زر، گولڈ، مال، ہم بھی ایوری تھنگ دیٹ گلٹرز یا جس میں گلیمر ہو تو ہم ایک دم سے اس کی طرف اٹریکٹ ہو جاتے ہیں۔ یہ ڈسٹریکشنز ہیں چھوٹی چھوٹی جو شیطان یوز کرتا ہے لوگوں کو بہکانے کے لیے۔ تو لوگوں نے پایا تو سونا دیکھا، پھر انہوں نے اس میں ایک انہونی آواز دیکھی، تو ان میں سے ایک گروپ جو ہے وہ اس بچڑے کی عبادت میں لگ گیا۔ اب وہاں پہ 3 گروہ تھے، ایک وہ گروہ تھا جنہوں نے نہ تو اس بچڑے کی عبادت کی اور لوگوں کو بھی منع کیا کہ تم ظلم کر رہے ہو، ایک وہ گروہ تھا جنہوں نے عبادت تو نہیں کی پر لوگوں کو منع بھی نہیں کیا۔ اور جیسے ہمارے ہاں بہت سارے ہماری سوسائٹی میں بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں، ایسا ایک گروپ ہے جو اسلام کو تو فالو کر رہا ہے پر دوسروں کو جو غلط کر رہے ہیں ان سے منع نہیں کر رہے، اچھا کام کرنے کا حکم نہیں دے رہے۔ عمل بالمعروف و نہی عن المنکر فرض ہے، فرائض میں سے ہے، آپ کو کرنا ہی کرنا ہے۔ اب تیسرا گروہ وہ تھا جس نے بچڑے کی عبادت کر لی۔ جب بعد میں ان کا فیصلہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے ان کا فیصلہ کیا، ان کو سزا دی، تو کیا سزا دی، دوسرے گروہ کو حکم ہوا کہ وہ تیسرے گروہ کو قتل کریں۔ جنہوں نے عبادت تو نہیں کی تھی لیکن منع بھی نہیں کیا، ان کو یہ سزا ملی کہ ان کو توبہ تب ملے گی جب وہ تیسرے گروہ کو قتل کریں گے۔ اب دیکھنے میں تو یہ بات نارمل سی لگتی ہے کہ ٹھیک ہے ایک مشرک قوم تھی، اس کو قتل کرنا تھا، پر جب وہ قتل کرنے لگے تو ہوا کہ اب باپ کے سامنے بیٹا آ گیا، بھائی کے سامنے بھائی آ گیا، بھائی کے سامنے بہن آ گئی، اپنے رشتہ داروں کو قتل کرنے پڑے۔ تو اپنے رشتہ دار اپنے ہاتھوں سے جن سے آپ محبت کرتے ہیں ان کو آپ قتل کر رہے ہیں، اور آپ قتل نہیں کریں گے آپ کو توبہ بھی نہیں ملے گی، اللہ آپ کو معاف بھی نہیں کرے گا۔ تو اتنی بڑی سزا اللہ نے ان کو دی صرف کس گناہ کے بنا پر کہ وہ ایک غلط کام ہو رہا تھا سوسائٹی میں، اس پہ وہ خاموش رہے، سائلنٹ رہے۔ تو یہاں سے ہمارے لیے ایک بہت بڑی مثال ہے کہ ایک تو آپ جس صحبت میں رہتے ہیں اس صحبت کا بہت اثر ہوتا ہے۔ جو بنی اسرائیل تھے وہ فرعون کی قوم کے ساتھ رہے، انہوں نے ان کو پوجا کرتے ہوئے، مختلف چیزوں کی پوجا کرتے ہوئے دیکھا، تو ان کے دلوں میں گائے کی محبت رچ بس گئی تھی ایک تو۔ پھر کیا ہوا کہ دنیاوی چیزیں جو ہیں، گولڈ وغیرہ، چمکتی ہوئی چیزیں، یہ ان چیزوں سے وہ ڈسٹریکٹ ہو گئے ایزیلی شیطان ان کو بہکا دیا۔ ہمارے ہاں ڈسٹریکشنز کیا ہیں؟ سب سے بڑی اگزامپل ہمارے ہاتھ میں موبائل ہے۔
بے شک ہم اپنے آپ کو سمجھاتے رہیں، لاجکس دیتے رہیں، دلیلیں دیتے رہیں کہ موبائل کو اگر غلط استعمال نہ کریں تو آف کورس گناہ نہیں ملے گا، لیکن ہم بیچ میں بھول کے غلط چیزوں میں، غلط ویڈیوز میں، ڈراماز یا اینی تھنگ غلط یوز کر لیتے ہیں، غلط لٹریچر، رانگ لٹریچر بھی ایون، کچھ بھی غلط. تو اس سے کیا پتہ لگتا ہے کہ ڈسٹریکشنز جو ہیں وہ انسانوں پہ بڑا اچھا ان پہ اثر ہوتا ہے. آپ نے کسی کو ہرانا ہے نا، اسے کسی اور چیز میں ڈسٹریکٹ کر دیں، اس کو ایسی چیز کی طرف موڑیں جو اس کو اٹریکٹ کرتی ہو. شیطان ایسے ہی کرتا ہے، وہ ہماری اٹریکشن کو نا ڈائیورٹ کر دیتا ہے، ہماری اٹینشن کو ڈائیورٹ کر دیتا ہے ان چیزوں کی طرف جن سے ہمیں محبت ہوتی ہے. پھر کیا ہوتا ہے، ہم آہستہ آہستہ بہکتے چلے جاتے ہیں، اور پھر اینڈ پہ اسی بچھڑے والی مثال ہوتی ہے کہ اگر ہم عبادت نہ بھی کریں تو ہم خاموش ہو جاتے ہیں، ہمارے آس پاس گناہ ہو رہے ہیں، ہم خاموش ہیں کہ بھئی ان کی زندگی جو مرضی کرتے رہیں. تو پھر اینڈ پہ اللہ سزا کیا دیتا ہے توبہ کے لیے، جس طرح بنی اسرائیل کو سزا دی تھی کہ ان کو اپنے ہی رشتہ داروں کو قتل کرنا پڑا. اللہ ہم پہ سیکریفائسز لیتا ہے، ایسی ایسی سیکریفائسز لیتا ہے جو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی، اور جو ہم دے بھی نہیں سکتے، ہماری اتنی طاقت بھی نہیں ہے ان کو دینے کی. تو اللہ ضرور جو ہے وہ کہیں نہ کہیں پہ ہم سے پھر سیکریفائس لیتا ہے. تو بیسیکلی ہر چیز، ہر دنیاوی چیز یا ہر گولڈ ہمارے لیے بنی اسرائیل کے اس بچھڑے کی طرح ہیں جس کی عبادت میں وہ لگ گئے تھے. ہمارے پاس اگر آج بچھڑا نہیں ہے تو اور بہت ساری ایسی لایانی چیزیں ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں جن کو ہم ان انٹینشنلی، ان کانشیسلی جن کی ہم پوجا کر رہے ہیں، ان کے ساتھ اپنا ٹائم صرف کر رہے ہیں.